قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسبهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیان حضرت امام الخاتمہ۔ محترم و مکرم برادران شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت، الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب دے ذکر پاک دی محفل ہے اور ایک بزرگ کامل دا عرس ہے جس دی مناسبت نال یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میں عرض کیتا محبوب دے ذکر دی محفل ہے اور محبوب بھی وہ ہے جو خدا دا محبوب ہے، بلکہ اس محبوب دا جڑا غلام ہو جاوے وہ بھی خدا دا محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور محبوب دی ایک صفت ہوندی ہے کہ وہ بے نیاز ہوندا ہے۔ محبوب بے نیاز ہوندا ہے، نہ زر نال ملدا ہے، نہ زور نال ملدا ہے، نہ زاری نال ملدا ہے، نہ ملے تاں شب بیداراں نو، جے مل پوے تاں گناہگاراں، نہ ملے تاں شب بیداراں نو، مل پوے تاں گناہگاراں نو، نہ ملے تاں لالاں جڑیاں نو، مل پوے تاں چکڑ بھریاں نو، نہ ملے تاں اچیاں نو، مل پوے تاں کنو بچیاں نو، نہ ملے تاں پیر فقیراں نو، مل پوے تاں پارٹیاں لیراں نو، نہ ملے تاں عالماں قاریاں نو، مل پوے تاں عشق دیاں ماریاں۔ محبوب ہوندا ہی وہ ہے جو بے نیاز ہوئے۔ یار جسے تواڈے تے ساڈے محبوب بے نیاز ہوندے تو جیڑا سب تو وڈے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ الصمد دا محبوب ہے، وہ کیڈا بے نیاز جو سب تو وڈے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ الصمد دا محبوب ہے، وہ کتنا بے نیاز ہو سی۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تا یمن دے ایک گاؤں وچ اٹھ چراون والے نو اپنا دیدار دے کے وہ ویسے کرنی بنا دیتا۔ اگر چاہے یمن دے ایک گاؤں وچ اٹھ چراون والے نو اپنا دیدار دے کے وہ ویسے کرنی بنا دے وے۔ اگر چاہے تا حبشے چوں وک کے آون والا غلام سیدنا بلال ہو جاوے، اگر چاہے تا فارس جو وک وکا کے آمن آڑا سلمان فارسی ہو جاوے، سلمان و منا اہل البیت، اور اگر نہ چاہے کیونکہ بے نیاز ہے،
اگر نہ چاہے تا سکا چاچا ہو کے، عرب دا سردار ہو کے، کعبے دا گدی نشین ہو کے، ہاشمی قریشی ہو کے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایسا بے نیاز یار جڑا اتنا بے نیاز محبوب ہے، اس نے تواڈے ورگیاں نو اور ساڈے ورگیاں نو اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے چنیا۔ جڑا اتنا بے نیاز اور ساڈے ورگیاں نو اپنے ذکر واسطے اور اپنی محبت واسطے چنیا ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتی۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں۔ میں تھوڑے سامنے قرآن مقدس دی آیا تطہیر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، کیونکہ پہلے میرے تو پہلے ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات دا، اور ذکر ہو رہا ہے پنج تن پاک دا، تو میں جیسے ہی اتھے آ کے بیٹھا میرا ذہن اتھا ہی بھاگ گیا۔ حالانکہ محفل عرس دی آئی، میرا خیال ہے بھی عرس دے اس حوالے نال کچھ گفتگو ہو جاسی، لیکن جس نے سنیا نا آئے جڑا خون ہے نا یہ کھیچ مرندہ، اور یہ مہینہ ذی الحج دا یہ مہینہ یہ منسوب ہے دو اہم ترین واقعات نال۔ ایک یوم غدیر خم ہے اور ایک یوم مباہلہ ہے۔ اے دو میں اہم ترین ایام اس ذی الحج دے مہینے چین، اس حوالے نال میں چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تواڈے سامنے قرآن مقدس دی آیا تطہیر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، ذرا توجہ رکھیے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیتا۔ ہن عرض ہے آیت دے اگلے حصے کے بعد جیسائیں پہلے اس ارادے دے اتے غور کریے، تو عرض ہے بھی ایک ارادہ کرنا ہے ساڈا، ایک ارادہ کرنے ہیں اسی، اور ایک ارادہ کرنا ہے اللہ دا۔ ساڈا ارادہ کرنا کچھ ہو رہے، لیکن اللہ دا ارادہ کرنا کچھ اسی ارادہ کرنے ہیں۔ کوئی بھی ارادہ کیتا اس واسطے کوشش کرنی پوسی، محنت کرنی پوسی، جد و جہد کرنی پوسی، صحیح مسلسل لیس للانسان الا ما سعی۔ ساڈا ارادہ محتاج ہے کوشش دا، محنت دا، جد و جہد دا، کسے سبب دا، کسے ذریعے دا، کسے وسیلے دا، کسے ہیلے دا۔ لیکن جو ارادہ اللہ دا ہے اور فرمائندہ ہے جیسے میں کسے شاید ارادہ کرا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرمایا جیسے میں کسے شاید ارادہ کرنا نا تو پھر کسے سبب دی، کسے وسیلے دی، کسے ہیلے دی، کسے محنت دی، جد و جہد دی ضرورت نہیں ہوندی، بلکہ فرمایا صرف اور صرف کون، میں نہ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا۔ ہن یہ ارادہ ہے اللہ دا، اس شے نو ذہن وچ رکھیا ہے۔ ہن اللہ فرما رہے ہیں میں ارادہ کیتا ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیتا۔ معلوم ہویا جس اس نے ارادہ کر لیا اسے کام ہوں ارادہ کیے۔ فرمایا محبوب میں ارادہ کیتا ہے، ارادہ ہے کہ فرمایا لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت، محبوب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تیرے اہل بیت تو رجس نو دور کر دے۔
رجس نو تیرے اہل بیت تو دور کر دیواں۔ ہن رجس کیا شے ہے؟ اسی اردو جانن والے پنجابی جانن والے اے رجس دا لفظ سانو نہیں پتا، لیکن جس اہل عرب تو پوچھیا، صاحبان لغت تو پوچھیا، اہل زبان حضرات تو پوچھیا بھی رجس کیا شے ہے، تو عربی لغت رجس غور کرے آئے ہر قسم دی ناپاکی، ہر قسم دی غلاظت، ہر قسم دی گندگی، ہر قسم دی پلیدی، بلکہ ہر قسم دا عیب۔ عیب اے لفظ رجس دے دائرے وچ ہے، حتیٰ کہ میں تو تک پڑھیا تفسیر بھیا روشن دان ہوئے، کمرے دا روشن دان ہوئے، اس روشن دان دے ذریعے سورج دی روشنی کمرے دے اندر آ رہی ہوئے، تے اس دے دوران جڑے چند چھوٹے چھوٹے مٹی دے ذرات نال سورج دی روشنی دے نال اندر آمدے نظر آمدے، اہل لغت فرمائندین، مفسرین فرمائندین، او جڑے چھوٹے چھوٹے مٹی دے ذرات سورج دی روشنی دے نال کمرے اندر آ رہے نے، وہ بھی کیونکہ ویکھن والی اکھ نوں چنگے نہیں لگدے، لہذا وہ بھی لفظ رجس دے دائرے وچ۔ ہن اللہ فرما رہے ہیں محبوب میں ارادہ کیتا ہے کہ تیرے اہل بیت تو رجس نو دور کر دیتا جاوے، اور اللہ دا ارادہ میں پہلے عرض کیتا، اللہ دا ارادہ فقط کن فیکون ہے، جیسے ہی اس نے ارادہ کیتا اسے کم ہو گیا۔ تو یار وہ فرما رہا ہے میں نبی دے اہل بیت تو رجس نو دور کر دیتا، تو قرآن نے اصول طے کر دیتا کہ ہن گندگی، نجاست، غلاظت، پلیدی، عیب، رجس اہل بیت محمد دے قریب نہیں آ سکتا، آل محمد دے قریب نہیں آ سکتا۔ تے مڑ یار آپ ایویں پریشان ہونے ہیں کہ فلانا بندہ ہے نبی دی آل دا منکر کیوں ہے، اے فلانا ہے پانچ تن پاک دا گستاخ کیوں ہے، اے فلانا ہے اہل بیت محمد تو دور کیوں ہے، اے فلانا ہے پانچ تن پاک تو دور کیوں ہے، اے فلانا ہے اس نو آل محمد دا ذکر چنگا کیوں نہیں لگتا۔ یار اللہ فرما رہا ہے کہ میں رجس نو انہاں دے تو دور کیتا ہے، اور فرما رہا ہے میں رجس نو انہاں تو دور کیتا ہے۔ گویا اصول قرآن نے طے کیتا کہ جو جتنا پاک ہو سی اتنا آل محمد دے قریب ہو سی، جو جتنا پاک ہو سی اتنا آل محمد دے قریب، اور جو جتنا بڑا رجس ہو سی، جتنا بڑا گند ہو سی، بلکہ اپنی زبان چاک لویے جتنی بڑی ترکیان ہو سی، اتنا اہل بیت محمد تو دور۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کیتا ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ نبی دے اہل بیت تو رجس نو دور کر دیتا جاوے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہاں نو پاک کر دیتا جاوے جویں پاک کرن دا حق۔ ہن اللہ فرما رہا میں پاک کیتا، اساں تا نہیں کیتا نا، اسی تا اس جوگے ہیں نہیں، اسی آپ نہ پاک ہیں، اساں نہیں کیتا۔ وہ فرما رہا میں پاک کیتا ہے، تو یار جس اس پاک کیتا ہے تے جی مڑ پانچ تن پاک آگ چھڑیے تے روڑا کیتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ فرما رہے ہیں میں پاک کیتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انہوں پاک۔ اچھا یاد رہے پانچ تن بنائے بھی اللہ نے، اور پانچ تن پاک بھی اللہ نے کیتے، بنائے بھی اس نے قرآن، پاک بھی اس نے
قرآن چ کیتے میں عرض کیتا 5 تن قرآن چ بنائے سوں ہن کچھ لوکاں دے ذہن وچ سوال آ رہا سی یہ 5 تن قرآن چ کتھے آ گئے ایک ہی قرآن چ سورہ آل عمران اس نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور نجران دے عیسائی آگے حضور دی خدمت وچ مناظرے واسطے کی کرنا ہے مناظرہ کیڑی گل تے آ وہ آندے ہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے حضور فرمائندے ہیں نہیں عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ اللہ دا نبی ہے اللہ دا رسول ہے اللہ دا بندہ ہے روح اللہ ہے اس گل دے ہوتے ہے مناظرہ اور جس ویلے مناظرہ ہوتا ہے نا امام شافعی نے فرمایا جس ویلے میں کسی عالم نال مناظرہ کیتا میں جیت گیا غور کرے آئے جس ویلے میں کسی عالم نال مناظرہ کیتا میں جیت گیا تے جس ویلے کوئی جاہل میرے متھے لگا میں ہار گیا بھائی جتھے وہ سڑ جا میں اتھا ہی اڑ جا بھائی میں ٹھیک ہاں نہ کوئی دلیل سننی ہے نہ کوئی آیت مننی ہے نہ کوئی حدیث تو انہاں عیسائیاں دا جس حضور نال مناظرہ ہویا وہ عیسائی آکھن لگے جی تسی سانو جتنیاں دلیلاں دے لو اسی تا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا ہی مننے ہیں لہذا اساں وہ مننا ہے ساڈا عقیدہ یوں ہے اسی تہاڈی گل منن والے نہیں تو جس مناظرے نال گل نہ بڑی نا رب نے فرمایا محبوب اے مناظرے نال منن والے نہیں ہیں انہاں نوں تو مباہلے دا چیلنج دے کس دا مباہلے دا مباہلہ کی ہوندا ہے جس گل دا فیصلہ مذاکرات نال گفتگو نال مناظرے نال نہ ہو رہا ہوئے اس واسطے پھر مباہلہ کی ہے بھائی اج میں آپ آنکھ دینے ہیں دو فریق ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے دے حق بد دعا کریں جس دی بد دعا دوسرے دے حق قبول ہو جاوے وہ فریق حق تے ہے یہ ہے مباہلہ اج میں آپ آنے تو بھی مسجد وچ بڑھتے میں بھی مسجد وچ بڑھنا یہ ہے نا یہ ہے مباہلہ رب فرما رہے محبوب انہاں نوں آکھ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ محبوب انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے لائے اس ابنانا یہ مباہلے والی آیت ہے سورہ آل عمران فرمایا محبوب انہاں نوں آکھ ندعو ابنانا وابناکم انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے لائے ہو سا ونسانا ونساکم تسی اپنی عورتاں لائے آؤ میں اپنی عورتاں لائے ہو سا وانفسنا وانفسکم تسی اپنی جاناں نوں لائے آؤ اپنے نفساں نوں لائے آؤ میں اپنی جاناں نوں لائے آؤ سا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین موڑ ایک دوسرے دے حق وچ بد دعا کر سائیں اور جڑا کوڑا ہویا اس تے خدا دی اے ہاں مباہلہ ہن رب نے فرمایا محبوب انہاں نوں آکھ ابنانا وابناکم انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے لائے آؤ سا ہن ذرا اس بیٹے دے لفظ تے غور کرے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ محبوب انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے لائے آؤ سا ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے بیٹا تا حضور دا ہائی کوئی صاحبزادے بچپن چی صاحبزادے وصال فرما گئے بیٹا تا ہائی کوئی نہیں اے قرآن کس نو نبی دا بیٹا رکھ رہے ابنانا وابناکم تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے وہ بیٹے تا حضور تے ہیں نہیں کوئی لیکن کلام الہی ہے نا قرآن ہے بے مقصد نہیں ہو سکتا اسی کوئی گل کریے با مقصد بھی ہو سکتی ہے بے مقصد بھی ہو سکتی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے کوڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو کلام الہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کسے عیب دی کسے ریب دی کسے شک و شبہ دی کسے کمزوری دی کسے کوتاہی دی گنجائش رب فرما رہے محبوب انہاں نوں آکھ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ انہاں نوں آکھ تسی اپنے بیٹے لائے آؤ میں اپنے بیٹے لائے ہو سا ان بیٹے کتھوں آئے
کس نو نال لیا؟ ایک ہاتھ حسن نو پکڑایا، دوسرا ہاتھ حسین نو پکڑایا، تو اے کون ہو گئے؟ تے انہوں نبی دا بیٹا کہاں آکھیا ہے؟ اصل تو نہیں آکھیا، اسی بڑے کمزور ہیں، اسی کچھ نہیں آکھیا، اسا نہیں آکھیا۔ اچھا مڑ کچھ لوگ سوال کر دیں کہ جی یہ جڑے سیدین یہ نبی دی اولاد کدو ہو گئے؟ یہ تو کہ علی دی اولاد ہیں، یہ تو فاطمہ زہرا دی اولاد ہیں، یہ تو حسن حسین دی اولاد ہیں۔ تو حسن حسین تا نبی دے دوترے ہیں، بیٹے تا نہیں ہیں یا پوترے تا نہیں ہیں، تے نسب تا چلتا ہے بیٹیاں تو پوتریاں تو، دوتریاں تو نسب نہیں چلتا، بیٹی تو نسب نہیں چلتا۔ یہ کہ سید یہ تو مڑ حسن حسین دی اولاد ہوئے، علی دی اولاد ہوئے، یہ نبی دی اولاد کدو بن گئے؟ تو میں عرض کرساں یار حسن حسین نو نبی دا بیٹا اساں تا نہیں آکھیا، اساں تا نہیں آکھیا، اسی تا من لیا بھی دوترے ہیں، لیکن اس دا کی کریے؟ وہ فرما رہا ہے ابنانا و ابناکم، اے میرے محبوب دے بیٹے ہیں، ہاں سلبی بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سلبی بیٹے نہیں ہیں، لیکن میرے نبی دے بیٹے ایو ہیں، کیونکہ میرے محبوب دا نسب انہاں دوواں تو جاری ہو گئے، سلبی بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا اے ہو گئے بیٹے، اگے غور کرے آئے، فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، انہاں نو آکھ تسی اپنی عورتاں لائے ہو، میں اپنی عورتاں لائے ہو سا، ایسے غور کرے آئے، نساءنا عورتاں، سیغہ ہے جمع دا، لفظ جمع دا ہے، نساءنا عورتاں لائے ہو، سیغہ جمع دا ہے۔ عربی زبان ہے اگر ایک عورت آکھنا ہوئے تو لفظ استعمال ہوتا ہے امراتن، یہ لفظ ہو سی امراتن، اور اگر جمع عورتاں جمع دا لفظ استعمال ہونا ہوئے تو پھر اسی نساء ہونی تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب انہوں نے آکھ تسی بھی ایک عورت لائے ہوتے میں بھی ایک عورت لائے ہو سا، نہیں، فرمایا نساءنا و نساءکم، انہوں نے آکھ تسی اپنی عورتاں لائے ہو، میں اپنی عورتاں لائے ہو سا، سیغہ جمع دا ہے، لیکن حضور لے کے کس میں جا رہے ہیں؟ سیغہ ہے جمع دا، لیکن حضور لے کے جا رہے ہیں ایک سیدہ کونین، مخدومہ دارین، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ اقدسہ مقدسہ معطرہ مطہرہ مکرمہ منورہ معظمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اچھا اے سیغہ جمع دا ہے، حضور لے کے جا رہے نے ایک گویا دسنا یہ چاہ رہے نے جتھے ایک زہرا کھڑی ہو سی اتھے کل امت دی عورتاں دی نمائندگی ہو جاسی، جتھے ایک فاطمہ کھڑی ہو سی اتھے کل امت دی عورتاں دی۔ اچھا اے ہو گئی عورتاں، آگے اور کرے آئے، فرمایا انفسنا و انفسکم، تسی اپنی جاناں نو لائے آؤ، انفسنا ای بھی جمع، تسی اپنی جاناں نو لائے آؤ، میں اپنی جاناں نو لائے ہو سا۔ ہوں اتنے سوال یہ ہے ایک جان تا ہو گئی حضور دی، ایک نفس تا ہے نفس رسول، لیکن دوسری جان کیڑی ہے؟ یہ دوسرا نفس کیڑا ہے جس نو قرآن نبی دی جان آکھ رہا ہے؟ یہ دوئی جان کیڑی ہے جس نو انفسنا، جس نو قرآن نے نبی دی جان۔ یار آپاں بیلی سجن دوست ایک دوے نو جس بیڑی نال گھنی محبت ہوئے پیار ہوئے انہوں آنے ہیں نا تو تا میری جان، یہ کہندا ہے بیٹا باپ نو آندا ہے تو میری جان، ماں دی ایویں نا جس نال گھنی محبت ہے انہوں کی کہندا ہے تو میری جان۔ ہن قرآن نے نبی دی جان کس نو فرمایا ہے؟ حضور دی جان، انفسنا و انفسکم، تسی اپنی جاناں نو لائے آؤ،
میں اپنی جاناں نو لے اساں کس نو لیا مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا و سندنا و مولانا و معوانا و ملجانا و مرشدنا جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ ابنانا و ابناکم حسن و حسین، نسانا و نساکم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، انفسنا و انفسکم حضور اقدس اور مولا علی. کتنے ہوئے؟ 5. تو یہ 5 کتنے بنے؟ اے 5 تن، اے 5 تن بنے بھی قرآن چ، اے پاک بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پاک بھی قرآن چ. اگر کوئی پوچھے نا کہ اے 5 تن پاک تسی کتھوں آندے ہو، اگر کوئی پوچھے کہ اے 5 تن پاک والا عقیدہ کتھوں آیا ہے، اس نے دسیا ہے، گل میری یاد رکھ لوے ہے، اس نے دسیا ہے 5 تن اے بنے آیت مباہلہ بچ ہیں اور پاک آیت تطہیر وچ ہوئے. اے بنے بھی قرآن وچ ہیں اور پاک بھی قرآن وچ. اچھا جیسے 5 تن پاک مباہلے دے میدان وچ آئے نا، غور کرے ہے، جس ویلے 5 تن پاک مباہلے دے میدان وچ آئے تو جڑا عیسائیاں دا وڈا پادری ہے نا پروہت پوپ، وہ تقریر کرتا کھڑوتا ہے، وہ آخری ہے آمن دیو محمد نو اور اس دے ساتھیاں. کی آخری ہے؟ آمن دیو محمد نو اور اس دے ساتھیاں. اسی بنی اسرائیل ہیں، اسی نبیاں دیاں اولاداں ہیں، آج انہاں نو آمن دیو. اسی انہاں دے حق وچ ایسی بد دعا کر سائیں کہ قیامت تک روئے زمین تے انہاں دا نام لوانا والا کوئی نہ رس. یہ کون آکھ رہا ہے؟ او پاک، وہ تقریر کر رہا ہے آمن دیو. اچھا جڑا مباہلے دا واقعہ ہے نا، اے مباہلے دی آیت، مباہلے دی ہے آیت اور اس دی تفسیر. مباہلے دا واقعہ چاہے اہل سنت دیاں کتاباں وچ دیکھو، تفسیر دیاں، حدیث دیاں، تاریخ دیاں، سیرت دیاں، چاہے اہل سنت دیاں کتاباں وچ دیکھو یا اہل تشیع دیاں کتاباں وچ دیکھو، اس دے اوتے امت دا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سب نے ہی لکھیا جس طرح میں عرض کر رہا. نہیں تو جیڑی گل سنیاں لکھ چھڈی شیعہ آکھنا جی اسی انہوں نہیں منتے، جیڑی شیعہ لکھ چھڈی سنیاں آکھنا جی اسی انہوں نہیں منتے، ایک تری پارٹی وہ آدھی اسی نہ تو انہوں نہیں منتے. تو جی ایک دوے نو من لویں تے مڑی نہ کام نہیں چلدا نا. مولویاں دی دال روٹی جی ایک دوے دی من لویں تے مڑ کام چلدا. لیکن عرض ہے اے محکمے، اے فرقے، اے مولویاں دے ہوندے نا، فقیراں دا کوئی محکمہ. بابے بلے نے آکھیا نہ میں شیعہ نہ میں سنی میری وکھرے کنی. تو فقیراں دا کوئی محکمہ. میں عرض کی تھی بڑی اوکھی گل ہے بھی کسی ایک گل دے اوتے سارے فرقیاں دے مولوی اکٹھے ہو جاویں. لیکن اے جڑے مباہلے دی آیت مباہلہ، اس دی تفسیر، اے مباہلے والا واقعہ سب اس تے امت متفق ہے. جس 5 تن پاک مباہلے دے میدان وچ آئے تو جڑا پادری تقریر کر رہا ہے نا پاک، وہ آکھ رہا ہے آون دیو محمد نو اور اس دے ساتھیاں نو، اسی بنی اسرائیل ہیں، نبیاں دیاں اولاداں ہیں، اسی انہاں دے حق وچ ایسی بد دعا کر سائیں کہ قیامت تک روئے زمین تے انہاں دا نام لون والا کوئی نہ راسی. لیکن جسے 5 تن پاک آئے نا، اس دی نظر پئی اپنے ساتھیاں تو پوچھتا ہے یار اے محمد دے مگر 4 کیڑے ہیں؟ اے جڑے مگر 4 ہیں اے کون ہیں؟ اس نے دسیا گیا اے جڑے 2 بچے ہیں نا یہ نواسے ہیں، نام حسن اور حسین ہے. جڑی انہاں دے پیچھے خاتون ہے وہ صاحبزادی ہے، نام فاطمہ الزہرا ہے. اور جڑا اس دے پیچھے مرد ہے وہ داماد ہے، پتریر ہے، نام علی ابن ابی طالب ہے. اس نے دیکھیا سنیا اپنی قوم نو آندا ہے اے قوم نصارا چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتھاں جا نہیں بولن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اے قوم نصارا انہاں پنجاں دے مقابلے تے نہ پیا ہویا ہے انہاں پنجاں دے مقابلے تے عیسائی آکھن لگے ہنے تا تقریر کریندا کھڑوتا ہے ہنے تا دعویٰ کردے کھڑوتا ہے تے ہنے آندا پیا بھی انہاں دے مقابلے تے پتہ نہیں کیڑا اوکھا تینوں لے کے آئے ہیں کھٹا بیچے ہے تاں تینوں لے وڈا مولوی لے آونا ہوئے نا اوے وڈا مولوی بڑا سدنا ہوئے محفلاں تے میلاداں تے کھٹا تا بیچنا کوئی وڈا نات خاں سدنا ہوئے جی لاکھ روپیہ پڑے اکاؤنٹ وچ گل لو جویں نا پڑے لاکھ روپیہ آوے 50,000 آوے تاں سی آ کے پڑھساں وڈا کوئی مولوی کوئی عالم سدنا ہوئے یا کوئی ذاکر سدنا ہوئے آج کل تا پیر ہی صدارتاں دے پیسے لیندے تو اے ہوندا ہے نا انہاں جی پہلے سانو دیو موڑو سان یار تو اللہ رسول دا نام بیچ رہی ہیں نام بیچ رہی ہیں کہیں دا اچھا موڑا ساڑی بھی نفسیات ہی ہو ہے کہ جیڑا کوئی گھنے پیسے جن دا ریٹ اچھا ہو سی نا جن دا ریٹ اکھے جی او صدیے مولوی پیر خطیب او صدیے نات خان جیڑا کوئی چون یار حیران ہم ہیں اور افسوس ہے اس گل پہ ریٹ تاں فحاشا عورتاں دے لگ دے آئیں آج کل ممبر و محراب دے بھی ریٹ لگ دے اللہ رسول دا نام پڑھن دے بھی ریٹ ہیں تو او میں آکھیا کٹا انہاں آکھیا بھی تینوں پتہ نہیں کیویں کیڈا اوکھا لائے کے آندا ہے تے ہن تو آندا پیا بھی انہاں دے مقابلے تے نہیں آونا تے جے انہاں دے مقابلے تے ہی نہیں آونا تے مڑ ایتھے اکٹھے ہون دا مقصد اپنا کی ہے اسی تا اکٹھے ہی مقابلے واسطے ہوئے ہیں نا بددعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں تے جے انہاں دے مقابلے تے نہیں آونا تے مڑ ایتھے جمع ہون دا مقصد کیا ہے اس نے آکھیا اچھا یہ الفاظ ہیں اس دے حدیث دیاں تاریخ دیاں تفسیر دیاں کتاباں اہل سنت اہل تشیع دیاں جتھے چاہ کے دیکھو اس دے ہی الفاظ ہیں وہاں اے قوم نصارا مینوں قسم ہے مسیح ابن مریم دی قسم ہے عیسیٰ ابن مریم دی اے جڑے چہرے میں دیکھی کھڑوتا ہے نا اے جڑیاں شکلاں میں دیکھی کھڑا ہاں اگر اشارہ کر دے وین تا پہاڑ بھی اپنے رستے چھوڑ دے اگر اے اشارہ کریں پہاڑ بھی اپنے رستے چھوڑ دے وین اس نے آکھیا قسم ہے عیسیٰ ابن مریم دی اے جڑیاں شکلاں میں دیکھ رہا ہاں جڑے چہرے میں دیکھ رہا ہاں اگر محمد نے ساڑھے حق بد دعا کر چھوڑی اور انہاں چارہ نے مگروں آمین آکھ چڑھیا قیامت تک روئے زمین تے عیسائیت دا نام لوناڑا کوئی نہ رسی انہاں پنجاں دے مقابلے تے نہیں آمنا کیونکہ جیڑا انہاں پنجاں دے مقابلے تے آیا اچھا ایتھے بھی فیصلہ قرآن دا اے بھی ساڑی کیتی ہوئی گل جیڑا انہاں پنجاں نال بغض رکھ سی جیڑا انہاں پنجاں نال ناد رکھ سی جیڑا انہاں پنجاں نال دشمنی دا اعلان کر سی ایتھے بھی فیصلہ قرآن دا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین او کاذب بھی ہو سی کوڑا بھی ہو سی اور اس تے خدا دی لعنت بھی یاد رہے حضور تشریف لے آ رہے نے مکے تو مدینے رستے وچ مقام خومدہ ہے خومدہ مقام ہے اچھا حجۃ الوداع دا خطبہ حضور ارشاد فرما کے آ رہے ہیں حج دا خطبہ حجۃ الوداع پہلا اور آخری حج میرے حضور نے فرمایا اس حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرما کے آ رہے ہیں رستے وچ خوم دے مقام تے پہنچے نے
فرمایا اتنے قافلہ روکیا جائے. یہ فرمایا اہل سنت کی مستند سیاست جامع ترمذی دے الفاظ ہیں. فرمایا اتنے قافلہ روکیا جائے. قافلہ روکیا گیا. فرمایا اتنے ممبر بچھایا جائے. ممبر یار خطبہ دا حج دا حضور ارشاد فرما کے آ رہے ہیں. تمام اہم گلاں، تمام ضروری نصیحتاں، دین دے تمام احکامات، اوامر و نواہی اس حج دے خطبے چ حضور نے ارشاد فرما دیتے ہیں. لیکن اے راہ وچ ممبر، رستے وچ اتنے قافلہ روکیا جاوے، اتنے ممبر بچھایا جاوے. بھائی ممبر تو مسیتاں ہی چوندے ہیں، چوکاں چوراہیاں تے ممبر. لیکن فرمایا اتنے روکیا جاوے. اچھا حضور جو گل فرمائندے ہیں آپ دے کول ہوندی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایتھے ممبر بچھایا جاوے. صحابہ نے اٹھاں دیا کچاویاں نو جوڑیا. ممبر تیار ہویا. حضور اس ممبر تے تشریف فرما ہوئے. سامنے 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت ہے. 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت سامنے ممبر تے تشریف فرما ہوئے. قرآن پاک دی آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ایمان والےاں دی جاناں تو ہی ود کے انہاں نو پیارا ہے. آیت پڑھی اور پھر پوچھیا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے میرے صحابہ ذرا دسو کیا میں محمد توانو تواڈی جاناں تو ود کے عزیز ہاں؟ پہلے آیت پڑھی اور پھر پوچھا دسو الست اولا، کیا میں محمد توانو تواڈی جاناں تو ود کے پیارا ہاں؟ سب نے ہاتھ بلند کیتے. بلا یا رسول اللہ، بے شک تسی سانو ساڈی جاناں تو ود کے عزیز. اچھا اے وعدہ لیا جا رہا ہے، اے قول لیا جا رہا ہے، قسم لئی جا رہی ہے. قول اقرار کیسے ہوندا ہے؟ جس کوئی ضروری معاملہ درپیش ہوئے، جس کوئی امانت سپرد کرنی ہوگی، اس پہلے قول لیا جاتا ہے، پہلے قسم. ایک قول رب نے بھی لیا. قرآن فرما رہا ہے روحاں نو اکٹھا کیتا گیا اور پوچھیا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سارے نے کیا قالوا بلا، بے شک تو ساڈا رب ہیں. ایک وعدہ اتھے لیا گیا ہاں، ایک وعدہ اتھے لیا جا رہا ہے. جو وعدہ اتھے لیا گیا ہاں اللہ دی ربوبیت دا ہاں، اس دی توحید دا ہاں، اس دی الوہیت دا ہاں. جو وعدہ اتھے لیا جا رہا ہے محمد دی رسالت دا ہے، علی دی ولایت دا. فرمایا کیا تسی گواہی دیندے ہو؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تسی گواہی دیندے ہو کہ میں محمد توانو تواڈی جاناں تو ود کے عزیز ہاں؟ سب صحابہ نے ہاتھ بلند کیتے. بلا یا رسول اللہ، بے شک تسی سانو ساڈی جاناں تو ود کے عزیز ہو. 3 واری قول لیا، 3 واری وعدہ لیا، 3 واری قسم لئی. جس قول اقرار ہو گیا علی دا ہاتھ بلند کیتا. فرمایا من کنت مولا ہو. ذرا غور کرے آئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. کیونکہ ہن تساں قول دیتا ہے، کیونکہ ہن تساں وعدہ کیتا ہے، کیونکہ ہن تساں گواہی دیتی ہے کہ میں محمد تواڈوں تواڈی جاناں تو ود کے پیارا ہاں، میں تواڈا مولا ہاں، میں تواڈا آقا ہاں، میں تواڈا راہبر اور تواڈا رہنما ہاں، تواڈا پیشوا ہاں. لہذا سنو من کنت مولا ہو، ہن جس دا میں مولا ہاں. ذرا غور کرے آئے اتنے ساری گل جڑی ہے نا وہ صرف انہاں 3 لفظاں دے وچ ہے. من کنت مولا ہو، گل ساری نہ 3 ہے. بھئی من کنت مولا ہو، جس دا میں مولا ہاں. ساری گل اتھائیں جس دا میں مولا ہاں. اور حضور کس دے مولا ہیں؟ اگر اس گل نو کھوجیے نا کہیں دے مولا ہیں. بھائی صحابہ دے بھی مولا ہیں، تابعین دے بھی مولا ہیں، تبع تابعین دے بھی مولا ہیں، آئمہ مجتہدین دے بھی مولا ہیں.
محدثین دے مفسرین دے فقہا دے بھی مولا ہیں صوفیاء دے اولیاء دے فقراء دے بھی مولا ہیں اور ساڈے ورگے گناہگاراں دے بھی حضور مولا سب دے مولا ہیں نا بلکہ گل تھوڑی اتنا جاندی ہے سدرۃ المنتہا تے ویکھو حضور جبریل دے بھی مولا ہیں جبریل دے بھی مولا بلکہ گل اس تو بھی تھوڑی اگاں جاندی ہے مسجد اقصی وچ ویکھو 1,63,999 نبیاں رسولاں پیغمبراں دے بھی حضور مولا من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہاں فہذا علی مولا ہو اس دا علی مولا ہے جس کا میں اتنے حضور نے مشروط فرما دیتا جس کا میں مولا ہاں یعنی جو علی نو مولا منسی وہ میں محمد نو مولا منسی جو علی دی ولایت دا انکار کرسی جو علی نو مولا منن تو انکار کرسی جو علی دی ولایت دا انکار کرسی گویا میں محمد دی نبوت اور رسالت دا انکار کرسی فرمایا من کن تو مولا ہو جس دا میں مولا اچھا اعلان ولایت ہو گیا جیسے اعلان ہو گیا حضور نے ہاتھ فدایت بلند کیتے فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو والا اے میرے اللہ اللہم وال من والا ہو اے اللہ جو علی نو ولی جانے تو اس دا ولی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہم وال من والا ہو اے اللہ تو اس دا ولی بان جو علی نو مولا مننے وعاد من آدھا ہو اور اس دا دشمن ہو جا جو علی نال بغض رکھے ہون ذرا ایمان نال دسو نبی دی دعا قبول ہوندی ہے رد ہوندی ہے قبول نبی دی دعا ہر نبی دی دعا قبول ہے نا لیکن جیسے سید الانبیاء دعا فرما رہے جیسے امام المرسلین دعا فرما رہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں قبول ہو سی رد ہو سی قبول جی قبول ہے نا حضور فرما رہے ہیں اللہم وال من والا ہو اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی نو مولا مننے اور قیامت تک اللہ او نا دا ولی بنیا او نا دیاں قبراں تے ڈیوے بڑے سبحان اللہ او نا دا نا روشن ہویا او نا دے جھنڈے بلند ہوئے او نا دے لنگر جاری ہوئے او نا دا فیض عام ہویا جینا علی نو مولا منیا اور او نا دا دشمن ہو گیا وعاد من آدھا ہو اور انہاں دا دشمن ہو گیا جینا علی نال بغض رکھیا حضور میں آخری گل کر کے اجازت چاہتا حضور مکے تو مدینے تشریف لے آئے نا پہلا کام حضور نے کی کیتا ہجرت تو بعد پہلا کام پڑھے لکھے بچے موجود ہیں کوئی یہ اپنے 8ویں دے 10ویں دے 12ویں دے نصاب وچ بھی یہ چیز موجود ہے حضور تشریف لے آئے پہلی بار مکے تو مدینے ہجرت کر کے جیسے تشریف لے آئے سب تو پہلا کام کی ہویا مواخات مدینہ ایک مہاجر نو ایک انصاری دا بھائی بنایا ایک انصاری نو ایک مہاجر دا بھائی بنایا سارے نو ایک دوے دا ایک مکے والے نو ایک مدینے والے دا ایک مدینے والے نو ایک مکے والے دا مہاجرین اور انصار نو حضور نے آپس وچ بھائی بھائی بنا دیتا جیسے سارے نو بھائی بھائی بنا دیتا نا کون رہ گیا کون بچ گیا ایک علی بچ گئے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو کوئی غلطی ہو گئی میں کوئی کوتاہی کر بیٹھا تو سارے نو ایک دوے دا بھائی بھائی بنا دیتا ہے بس ایک میں رہ گیا سارے نو تو ایک دوے دا بھائی بھائی بنا دیتا ایک میں بچ گیا میں نو کیوں نہیں کسی دا برا بنایا نے کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں نو بھی میرے کسی مومن برا دا کسی انصاری برا دا بھائی بنا دے ہوا میں ایک رہ گیا میں نو کیوں نہیں کسی دا بھائی اچھا اتھے حضور جڑا جواب فرما رہے ہیں اس جواب علی دی حقیقی شان پوشیدہ ایتھے علی دی شان پوشیدہ ساڈا مسئلہ یہ ہے سانو علی دی حقیقی شان تک پہنچنی نہیں دیتا جا
جیڑے محکمے دا بھی مولوی ہوئے نا او علی دی حقیقی شان تک کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے علی دی شان نو ودا ودا کے اتھے لے جاندے ہیں جتھے اللہ اور اس دے رسول دا مقام ہے، اور کچھ ایسے ہیں جڑے گھٹا گھٹا کے اتھے لے آندے ہیں جتھے علی دے نوکراں دا مقام بھی نہیں۔ تو اسی تا نہ وداون والے چوں آئے نہ گھٹاون والے چوں آئے۔ مسلک اہل سنت مسلک اعتدال ہے۔ اسی تا جو حضور نے شان جس نو عطا فرما چھڑی اسی اس دے منن والے ہیں، جو حضور نے فرما دیتا اسی اس نو منن والے ہیں۔ علی دی حقیقی شان غور کریا ہے، میں عرض کیتا علی دی حقیقی شان آسانوں پھسایا ہوا انہیں نمبراں وچ کتھے نصیر الدین نصیر نے آکھیا، سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڈوی رحمت اللہ علیہ فرمایا، دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شاخ، دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں۔ جو حالی ترتیب لیندہ بنائے، فلانا پہلے نمبر تے آیا، فلانا دوے تے آیا، فلانا تریے تے آیا، فلانا چوتھے تے آیا، جیڑا کہ چوتھے تے آیا ان دی شان بھی بڑھ چوتھی ہوئی۔ اندر کہ نہیں اے موڑ چوتھے نمبر تے علی ہے، آخری نمبر تے علی ہے، لہذا علی دی شان بھی آخری۔ بس انہاں دا بس نہیں چلدا، نہیں تھا اے تا علی نو کدوں دا چاہ کے آخری نمبر تے سٹ دے میں، انہاں دا بس نہیں چلدا کہ علی آخری نمبر تے ہے، لہذا علی دی شان بھی۔ اچھا اگر مڑ اے گل ہے نا، اگر اے تہاڈا اصول ہے تے مڑ آفتاب شریعت محمدیہ و ماہ طریقت قادریہ، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، قطب ارشاد، اعلیٰ حضرت سید قطب علی شاہ صاحب بخاری، قادری حضور سین قطب عالم پیر محلوی قدس اللہ سرہ المانوی اپنی معرکۃ الآراء تصنیف اسرار المعرفت اس گل کا جواب دین دین آپ فرمائیں اگر ایو دلیل ہے نا بھئی علی آیا ہے آخری نمبر تے خلافت لہذا علی دی مرشان بھی آخری چوتھی ہو گئی، تو حضور سائیں قطب الاقطاب فرمائیں دین اگر اے اصول ہے نا تے مڑ آدم تو گنو، سبحان اللہ، آدم تو مڑ شروع ہو تے 1,24,000 نبیاں رسولاں پیغمبراں چوں آخری نمبر تے کون آیا ہے؟ مڑ حضور دی شان معاذ اللہ، مڑ کی اکشو بھی حضور آخری نمبر تے نبوت چاہیں لہذا حضور دی شان بھی نہیں۔ ساڈا تا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نمبر تے آ کے بھی فضیلت اور شان تمام نبیاں رسولاں پیغمبراں تو اعلیٰ بالا افضل ہیں۔ قرآن آخری نمبر تے کتاب آئی تو کیا توریت زبور اور انجیل نال آخری نمبر فضیلت درجے چ آخری نمبر تے ہو سی نہیں، بلکہ قرآن فضیلت سب تو اعلیٰ ہے۔ تو حضور سائیں قطب الاقطاب فرمائیں دین اگر اے تواڈی دلیل ہے نا کہ موڑ ایتھے آؤ، موڑ اس گل دا کوئی جواب ہوئے نہیں۔ اچھا نہیں پہلے نمبر تے دوے تریے چوتھے، تو کون ہے نمبرنگ لاونا؟ تو کون ہے؟ کیا تو صحابہ دے درجے طے کر سے؟ تو نمبر لے سے؟ تو ترتیباں طے کر سے؟ تو مقام طے کر سے؟ تیرا آپ دا کی مقام ہے؟ تو صحابہ دے نمبر طے کردہ بنائیں، تیرا کی مقام ہے؟ نہیں، جو فضیلت جو شان میرے حضور نے جس نو عطا فرما چھڑی اسی اس دے منن، اسی نمبران دے قائل نہیں ہیں، نمبرنگ دے اسی قائل نہیں، اسی کسے نمبرنگ دے قائل نہیں۔
جو میرے حضور دے دامن نال وابستہ ہو گیا ساڈے سر اکھاں دا تاج ہے میرے حضور نے. اچھا میں عرض کیتا ایتھے حضور جڑا جواب فرما رہے ہیں نا اس جواب وچ علی دی حقیقی شان پوشیدہ ہے. مولا علی عرض کر دین یا رسول اللہ تساں ساریاں نو ایک دوے دا بھائی بھائی بنا چھڈیا ہے مہاجرین نو اور انصار نو ایک پاس میں رہ گیا مینوں بھی کسے میرے انصاری بھائی دا بھائی بنا دے ہوا مینوں کیوں میں کسے دا برا بنایا نے. ہن ایتھے حضور جڑا جواب فرما رہے ہیں نا غور کریا ہے فرمایا علی تینوں کسے دا برا بنا دے میں تینوں کسے دا برا بناواں ویکھ تے صحیح صرف تو تا نہیں رہ گیا ہے میں بھی تا رہ گیا. کیا بات ایک تو تا نہیں رہ گیا ایک میں بھی تا رہ گیا جی میں کسی امتی دا برا نہیں ہو سکتا جی میں کسی امتی دا برا نہیں ہو سکتا ایویں جیڑا میرا برا ہوئے وہ کسی ہور دا برا نہیں ہو سکتا. حیداری ہاتھ بلند کرو جڑا علی نو مندا نعرہ حیداری نعرہ حیداری آستانہ عالیہ مراد علی شاہ صاحب زیب آستان سید محمد فصیح معیدی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ آئے علی تینوں میں کسی اور دا برا کینے بناواں انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا وچ بھی میرا برا ہے تو آخرت وچ بھی میرا برا ہے. مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. حضرت قبلہ عالم سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر وچ کی پیغام دے رہے ہیں پڑھ دیں تو ہیں نا سارے اسے لیکن سمجھ دے مہر علی ہے حب نبی مہر دا معنی ہے محبت اور حب دا معنی بھی ہے محبت. ایتھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنا تخلص بھی استعمال کر رہے ہیں اپنا نام ہی لے رہے ہیں شعر وچ اپنا تخلص بھی استعمال فرما رہے ہیں اور گل بھی کر رہے ہیں مہر علی ہے حب نبی علی دی محبت نبی دی محبت ہے. مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی لہموں کا لہمی. اے حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا یا علی لہموں کا لہمی تیرا خون تیرا گوشت میرا گوشت ہے جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے روحوں کا روحی تیری روح میری روح ہے سروں کا سری تیرا راز میرا راز ہے قلبوں کا قلبی تیرا دل میرا دل ہے انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک نور چوائیں. سبحان مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھاں مہر علی کتھاں تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھاں جالڑیاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ. حضرات عزیز وقار صاحبزادہ شاہ نوال قابل احترام سید فصیح معیدین سرکار کا خوبصورت خطاب نوجوانوں سے یہ میرا ایک پیغام ہے